السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، آپ سب کو ہمارے چینل روحانی وظائف میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ آج کا یہ عمل ربیع الاول کے بابرکت مہینے کے حوالے سے ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کسی پریشانی، مشکل، تنگی، رکاوٹ یا اپنی کسی جائز حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں۔ آج کے تھمبنیل پر آپ نے دیکھا 5 ربیع الاول خاص عمل۔ آج جو یہ آیت پڑھے گا دنیا اس کے قدموں میں ہوگی، اپنا گھر، گاڑی، سب کچھ۔ لیکن میرے عزیزو، یہاں ایک بات بہت ضروری ہے کہ ہم کسی وظیفے کو دنیاوی چیزوں کی 100% ضمانت یا جادوئی نسخہ نہ سمجھیں۔ اصل اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہم قرآن و دعا کے ذریعے اپنے رب سے مانگتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ اگر ہمارے حق میں بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ ہماری حاجت پوری فرمائے گا، اگر کسی چیز میں ہمارے لیے نقصان ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس سے بہتر فیصلہ فرمائے گا۔ آج ہم جس مبارک دعا کا ذکر کریں گے اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، اور یہ وہ دعا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے انتہائی مشکل وقت میں اپنے رب کے حضور پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ میرے پیارے ناظرین، ذرا تصور کیجئے حضرت یونس علیہ السلام کس مشکل حالت میں تھے۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، 3 طرف سے اندھیرا تھا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، لیکن اس اندھیرے میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اپنی عاجزی کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی اور اپنی کمزوری کا اعتراف کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں اس مشکل سے نجات عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہی اس دعا کی سب سے بڑی امید ہے کہ انسان جب ہر طرف سے راستے بند دیکھے تو اللہ تعالیٰ کے دروازے پر آ جائے، کیونکہ اللہ کے دروازے پر آنے والا کبھی بے سہارا نہیں رہتا۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں ہمارے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، رحمت، اخلاق، صبر، عبادت اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کی یاد دلاتا ہے۔ اسی مناسبت سے آج ہم اپنی زندگی کے مسائل کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا اور آیت کریمہ کے ذریعے مدد مانگیں گے۔ ربیع الاول کے حوالے سے خوبصورت اور سبق آموز واقعہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ عام الفیل کے سال مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آمد پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی، کیونکہ آپ رحمت بن کر آئے، اندھیروں کو روشنی میں بدلنے والے بن کر آئے، لوگوں کو توحید، اخلاق، عدل، رحم اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلانے والے بن کر آئے۔ اور آپ کی سیرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مشکلات زندگی کا حصہ ہیں، لیکن مومن کا راستہ اللہ تعالیٰ پر یقین، صبر اور دعا کا راستہ ہے۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کو بھی اسی سبق کے ساتھ دیکھیے۔ کبھی انسان کو لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا، کبھی رزق کی پریشانی، کبھی گھر کے حالات، کبھی رشتوں کی رکاوٹ، کبھی کاروبار میں نقصان، کبھی قرض، کبھی اولاد کی فکر، اور کبھی دل کی ایسی خواہش جسے انسان کسی اور کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتا ہے۔ آپ جس حاجت کو دنیا سے چھپا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے، اس لیے دعا کرتے وقت اپنے رب کے سامنے سچے ہو جائیں۔ اب میں آپ کو آج کا مکمل عمل بتانے جا رہی ہوں، اسے غور سے سنیں، کیونکہ ہم اس عمل کو صرف ایک مرتبہ تفصیل سے بیان کریں گے تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلے وضو کر لیجیے، اگر وضو کی حالت میں پہلے سے موجود ہے تو الحمدللہ پھر کسی پاک اور صاف جس کے لیے جگہ پر بیٹھ جائیں، قبلہ رخ ہونا بہتر ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے قبلہ رخ نہ ہو سکے تو بھی دعا اور ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اپنے دل میں نیت کریں، یا اللہ میں یہ عمل تیری رضا کے لیے اور اپنی جائز حاجت کے لیے کر رہی ہوں، میرے لیے جو بہتر ہو وہ عطا فرما اور میری مشکل آسان کر۔ اس کے بعد دعا میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ اس کے بعد آیت کریمہ 1000 دل سے نیت کریں کہ میں یہ عمل اللہ تعالیٰ کی رضا، اپنی اصلاح آیت کریمہ کو جلدی صرف گنتی پوری کرنے کے لیے نہ پڑھیں، بلکہ
کوشش کریں ہر لفظ دل سے ادا ہو. جب آپ کہیں لا الہ الا انت تو دل میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین تازہ کریں. جب کہیں سبحانک تو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں. اور جب کہیں پھر اپنے دل کی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کریں اور آخر میں عاجزی اور محتاجی کا اظہار کریں. 1000 مرتبہ پڑھنے کے لیے آپ تسبیح ڈیجیٹل کاؤنٹر استعمال کر سکتے ہیں اس معمول کو برقرار رکھیں اور باقی دنوں میں بھی اگر ایک ہی نشست میں 1000 مرتبہ پڑھنا آپ کے لیے مشکل ہو تو اپنی سہولت کے مطابق اسے حصوں میں مکمل کیا جا سکتا ہے. لیکن اصل مقصد صرف عدد نہیں بلکہ دل کی حاضری، اپنے والدین کے لیے اخلاص اور اللہ تعالیٰ پر یقین ہے. اس عمل کے دوران اپنی جائز حاجت کو دل میں رکھیں، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ خاص تعداد پڑھتے ہی دنیاوی چیزیں مسلمہ کے لیے دعا لازماً مل جائے گی، بلکہ یوں دعا کریں یا اللہ اگر یہ حاجت میرے حق میں بہتر ہے تو اسے میرے لیے آسان فرمائے، ہماری پریشانیاں برکت دے، اے میرے نصیب میں لکھ دے، اور اگر اس میں میرے لیے نقصان ہے تو میرے دل کو اس سے ہٹا دے، اس سے بہتر عطا فرما. 1000 مرتبہ آیت کریمہ مکمل کرنے کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے الفاظ میں دعا کریں. اپنی حاجت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھول کر بیان کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو لمبی چوڑی زبان یا مشکل الفاظ کی ضرورت نہیں، وہ ٹوٹے ہوئے دل کی آواز بھی سنتا ہے. میرے عزیزو، اگر آپ رزق کے لیے دعا کر رہے ہیں تو حلال رزق مانگیں. محبت اگر گھر کے لیے دعا کر رہے ہیں تو سنت پر چلنے اگر کی رشتے کے لیے توفیق دعا کر عطا رہے ہیں تو فرما. نیک اور بہتر رشتہ مانگیں. ناظرین اگر کرام، قرض اگر ہے آپ تو اس اس کی عمل کو ادائیگی کر رہے کی ہیں آسانی تو اسے مانگیں. دکھاوے کے اگر لیے کسی نہیں مشکل میں ہے بلکہ تو صرف مشکل اللہ ختم تعالیٰ ہونے سے کی نہیں تعلق بلکہ مضبوط کرنے کے اپنے لیے کریں. خیر اور عافیت اور کی یاد رکھیں کہ کسی بھی دعا وظیفے کریں کو کہ یا اللہ مجھے اپنی رضا والا فرض بنا یا دے. سنت موقرہ سمجھ کر یہی وہ بیان نہ مقام ہے کریں جہاں جب تک وظیفہ اس کی صرف ایک واضح عمل شرع نہیں رہتا دلیل بلکہ موجود بندے نہ اور ہو. اللہ تعالیٰ کے درمیان ہمارا مقصد صرف تعلق کو جائز مضبوط دعا کرنے کا ذکر اور ذریعہ اللہ بن تعالیٰ جاتا کی ہے. طرف میرے رجوع پیارے کی ناظرین، ترغیب حضرت دینا یونس ہے. علیہ السلام کے واقعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے ہم لیے سب بہت کی بڑا دعائیں سبق ہے قبول کہ فرمائے اور مشکل ہمارے کتنی ہی لیے بڑی وہی کیوں نہ ہو، فیصلہ اللہ فرمائے تعالیٰ جس کے میں لیے کوئی مشکل دنیا و نہیں، آخرت کی بڑی بھلائی نہیں. ہو. مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہو یا زندگی اگر کے آپ کو حالات یہ کا ویڈیو اندھیرا، پسند آئے بیماری تو ہو یا روحانی مالی وظائف پریشانی، چینل کو ضرور تنہائی ہو سبسکرائب یا کریں. کسی حاجت کی ویڈیو فکر، کو مومن کو لائک اللہ کریں تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا اور چاہیے. ان کبھی بہن کبھی ہماری بھائیوں دعا تک فوراً ضرور پوری پہنچائیں نہیں جو ہوتی. کسی ہم سمجھتے جائز ہیں شاید حاجت ہماری کے دعا لیے قبول نہیں ہوئی، دعا کر رہے لیکن ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی آخر میں دعا کو ایک اپنی مرتبہ حکمت کے پھر سے مطابق قبول دل سے فرماتا ہے. درود شریف کبھی وہ پڑھیں وہی اور چیز عطا کرتا ہے جو ہم اپنے مانگتے رب ہیں، کے کبھی کسی سامنے مصیبت کو عاجزی دور سے کر دیتا دعا ہے اور کبھی کریں. آخرت کے یا لیے اجر اللہ، محفوظ کر دیتا ہے. ربیع الاول اس لیے کی دعا اس کرتے ہوئے جلد بابرکت بازی نہ کریں. مہینے اگر کی آج برکت آپ سے کی خواہش پوری ہمارے نہ ہو دلوں تو کو یہ نہ کہیں کہ سکون میری عطا دعا فرما. قبول نہیں ہوئی، ہمارے بلکہ گھروں میں کہیں کہ میرا رحمت رب میرے نازل لیے فرما. بہتر وقت اور ہماری بہتر جائز طریقہ جانتا حاجات ہے. کو اپنے ربیع فضل سے الاول ہمیں پورا محبت فرما. رسول ہماری مشکلات آسان کا فرما. پیغام دیتا ہے، اور محبت رسول صرف الفاظ ہمیں کا نام حلال نہیں رزق بلکہ عطا فرما. آپ کی سنت، ہماری اخلاق، سچائی، اولاد امانت، صبر، اور رحم والدین کی اور عبادت حفاظت کو اپنی فرما. زندگی میں لانے کا بھی ہمیں نام ہے. نیکی، تقویٰ اور اگر ہم سنت واقعی اپنی رسول زندگی صلی میں اللہ برکت علیہ چاہتے ہیں، وآلہ نماز کی وسلم پابندی پر کریں، چلنے حلال و والا حرام کا بنا. خیال رکھیں، والدین کے آمین ساتھ یا حسن رب سلوک کریں، العالمین. کسی کا حق نہ والسلام ماریں، جھوٹ اور علیکم غیبت سے ورحمۃ بچیں اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کریں. وبرکاتہ. میرے عزیزوں، کوئی وظیفہ اس وقت تک ہماری زندگی کا حقیقی سہارا نہیں بن سکتا جب تک ہم اپنے رب سے تعلق مضبوط نہ کریں. آیت کریمہ ضرور پڑھیں، دعا ضرور کریں، لیکن نماز کو نہ چھوڑیں، فرائض کو نظر انداز نہ کریں اور حرام طریقوں سے اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش نہ کریں. اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ چیزیں قبول کرتا ہے. اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی حاجت ہے جس کے لیے آپ کئی دنوں سے رو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ مانگ کر تھک چکے ہیں، دروازے کھٹکھٹا کر تھک چکے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کی مدد نہیں کر رہا، تو آج اپنے رب کے سامنے بیٹھ جائیں. دنیا کے دروازے بند ہو سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. آپ آیت کریمہ پڑھتے ہوئے یہ یقین رکھیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میری آواز سن رہا ہے، میرے دل کا حال جانتا ہے. لیکن ساتھ ہی اپنی کوشش بھی جاری رکھیں، کیونکہ دعا کے ساتھ اسباب اختیار کرنا ضروری ہیں. روزگار چاہیے تو حلال روزگار تلاش کریں، قرض ہے تو ادائیگی کی منصوبہ بندی کریں، گھر کا مسئلہ ہے تو حکمت اور نرمی سے بات کریں، بیماری ہے تو دعا کے ساتھ علاج کروائیں. اللہ تعالیٰ پر توکل کا مطلب اسباب چھوڑ دینا نہیں بلکہ اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا ہے. میرے پیارے ناظرین، آج کا یہ عمل آپ نے سمجھ لیا، آیت کریمہ یہی ہے اور طریقہ بھی یہی ہے، اسے بار بار مختلف طریقوں سے بدلنے کی ضرورت نہیں. اخلاص کے ساتھ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور اپنی جائز حاجت کے لیے دعا کریں. اگر آپ کے دل میں یہ سوال ہے کہ کیا میری ہر خواہش پوری ہو جائے گی، تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر جائز خواہش مانگ سکتے ہیں، لیکن فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے. کبھی ہماری خواہش ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے،
اور کبھی ہم ایسی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں جس کا نقصان ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے وہی فیصلہ فرماتا ہے جس میں اس کی حکمت ہوتی ہے۔ اس لیے دعا میں ضد نہیں، ادب ہونا چاہیے، مایوسی نہیں، امید ہونی چاہیے، بے صبری نہیں، صبر ہونا چاہیے۔ تو ربیع الاول کے اس بابرکت موقع پر اپنے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کریں، درود پاک کی کثرت کریں، اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ ہو سکتا ہے جس تبدیلی کی آپ دنیا میں تلاش کر رہے ہیں وہ آپ کے دل میں اندر سے شروع ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ راستے کھول دے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ بس اپنے رب سے جڑے رہیں، دعا کرتے رہیں، نیکی کرتے رہیں اور حلال راستے پر قائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی مخلص دعا کو ضائع نہیں فرماتا۔ اگر آپ کو آج کی یہ باتیں اچھی لگی ہیں تو ہمارے روحانی وظائف چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے ان لوگوں تک پہنچائیں جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اب آخر میں آئیے اپنے رب کے حضور مختصر سی دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے کے صدقے ہمارے دل کو ایمان، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی اطاعت سے بھر دے۔ یا اللہ، جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو رزق کی تنگی میں ہیں ان کے لیے حلال اور بابرکت رزق کے دروازے کھول، جو قرض میں ہیں ان کے قرضے ادا کر، جن کے جائز حاجات ہیں ان کے لیے خیر کے راستے پیدا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لے اور ہمیں وہ عطا فرما جو ہمارے حق میں دنیا و آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے۔ یا اللہ، ہمیں اپنی رضا والا بنا دے اور ہمارے خاتمے کو ایمان پر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔